نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فحملته فانتبذت به مکانا قصیا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسیا منسیا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا۔ ابھی آپ نے سورہ مریم کی آیت 22 سے 26 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: فحملته فانتبذت به مکانا قصیا۔ آیت 22: فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا۔ آیت 23 ترجمہ: پھر انہیں ان کا حمل قرار پا گیا اور وہ ایک دور والے مکان میں چلی گئیں۔ پھر درد زہ انہیں ایک کھجور کے تنے کے نیچے لے آیا، کہنے لگیں کاش میں اس سے پہلے ہی مر چکی ہوتی اور بھول بسر گئی ہوتی۔ یہ تھا ترجمہ سورہ مریم کی آیت 22 اور 23 کا تفسیر۔ آیت 22 قرار حمل کی تفسیر۔ مریم صدیقہ جبرائیل علیہ السلام کی بات سن کر اللہ کے فیصلے پر راضی ہو گئیں۔ پھر جب حمل قرار پا گیا تو بڑی گھبرائیں۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ لوگوں سے کیا کہیں گی، کیونکہ یہ تو خوب معلوم تھا کہ لوگ آپ کی سچی بات کو ہرگز بھی نہیں مانیں گے۔ آخرکار آپ نے حمل کا راز کھول دیا اور اپنی خالہ جان سے تذکرہ کر دیا۔ زکریا علیہ السلام نے بھی بیٹی کی دعا مانگی تھی جو قبول کر لی گئی تھی، اور ان کی اہلیہ یعنی آپ کی خالہ جان کو بھی حمل قرار پا گیا تھا۔ ایک روز جو مریم ان سے ملنے گئیں تو ان کی خالہ جان نے اٹھ کر انہیں گلے سے لگا لیا اور کہنے لگیں بیٹا تمہیں معلوم نہیں میں اللہ کے حکم سے اور تمہارے خالو جان کی دعا سے حاملہ ہوں۔ مریم علیہ السلام نے جواب دیا خالہ جان کیا بتاؤں، میرے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آ گیا ہے، اور آپ نے انہیں اول سے لے کر آخر تک سارا قصہ سنا دیا۔ چونکہ یہ گھرانہ نبی کا تھا اس لیے ان عورتوں کو اللہ کی قدرت پر یقین تھا اور اللہ کی قدرت کی ہمگیری کو خوب پہچانتی تھیں۔ پھر جب کبھی خالہ جان بھانجی کے سامنے آئیں تو ایسا محسوس ہوتا جیسے ان کے پیٹ کا بچہ بھانجی کے پیٹ کے بچے کو سجدہ کر رہا ہے۔ مریم علیہ السلام کو الزام کا خطرہ۔ پھر جب مریم علیہ السلام کو قوم کی طرف سے زنا کے الزام کا خطرہ محسوس ہوا تو ان سے علیحدہ ہو کر ایک دور والے مکان میں چلی گئیں تاکہ نہ قوم انہیں دیکھ سکے اور نہ وہ قوم کو۔ جب حمل کی حالت ظاہر ہوئی تو لوگوں نے آوازیں کسنے شروع کر دیے، بات عوام میں پھیل گئی، خوب چرچے ہوئے، جگہ جگہ پھپتیاں کسی گئیں اور لوگوں نے یوسف بن نجار سے آپ کو متہم کر دیا، حالانکہ وہ بڑے نیک شخص تھے۔ لوگ کہنے لگے ہو نہ ہو یوسف ہی ہے، کیونکہ اس کے سوا عبادت خانے میں اور کوئی رہتا ہی نہیں۔ جب یہ حال دیکھا تو آپ لوگوں سے چھپ گئیں اور ان سے اتنی دور چلی گئیں کہ نہ وہ آپ کو اور نہ آپ انہیں دیکھ سکیں۔ وضع حمل کا دور۔ آیت 23 جب دن پورے ہو گئے تو درد زہ اٹھا جس نے آپ کو بے قرار کر دیا۔ بے چینی میں آپ ایک کھجور کے درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئیں جو اسی جگہ تھا جہاں یہ قوم سے دور رہتی تھیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بیت لحم میں پیدائش۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ مقام بیت المقدس سے 8 میل دور تھا اور اس جگہ کا نام بیت لحم تھا۔ ایک حدیث میں ہے کہ ولادت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ بیت لحم ہے۔ یہ ایک مشہور بات ہے جو ایک دوسرے سے سنتا چلا آیا ہے اور عیسائیوں کو اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بیت لحم میں پیدا ہوئے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث بھی آئی ہے، اگر صحیح ہو تو پھر تو شک کا امکان ہی نہیں۔ درد زہ کے وقت دنیا کی تان و تشنی کا خیال کر کے تمنا کرنے لگیں کاش اس سے پہلے میں مر چکی ہوتی اور بھول بسر گئی ہوتی۔
دین فتنے کے وقت موت کی آرزو سے معلوم ہوا کہ دین میں فتنے کے وقت موت کی آرزو کرنا جائز ہے۔ مریم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ اس بچے کی وجہ سے انہیں ایک زبردست امتحان سے گزرنا پڑے گا اور کوئی شخص بھی ان کی بات ماننے کو تیار نہ ہوگا۔ اب تک تو لوگ انہیں عبادت گزار اور نیک سمجھتے رہے، مگر اب وہ بدکار اور آوارہ سمجھی جائیں گی۔ یہ خیال آ کر بار بار ان کا کلیجہ مسوستا رہا اور انگاروں پر لٹاتا رہا۔ جب بہت ہی بے چین ہوئی تو بے ساختہ زبان سے نکلا کہ اس بدنامی سے تو بہتر یہ تھا کہ اس واقعے سے پہلے ہی میں مر جاتی اور لوگ مریم کو بھول جاتے یا میں پیدا ہی نہ ہوتی۔ فنداہا من تحتہا اللہ تحزنی قد جعل ربکی تحتکی سریا، آیت 24۔ وہزی الیکی بجذع النخلۃ تساقط علیکی رطبا جنیا، آیت 25۔ فکلی واشربی وقرری عینا فاما ترین من البشر احدا فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، آیت 26۔ ترجمہ: کسی نے ان سے ان کے نیچے ہی سے پکار کر کہا کہ رنج نہ کیجیے، آپ کے رب نے آپ کے پاؤں کے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور اپنی طرف کھجور کا تنا ہلائیے، یہ آپ کے اوپر تر و تازہ اور پکی پکی کھجوریں گرا دے گا، پھر آرام سے کھا پی کر آنکھیں ٹھنڈی کیجیے۔ اگر آپ کی کسی انسان پر نگاہ پڑ جائے تو اس سے کہہ دیجیے کہ میں نے مہربان اللہ کے لیے نہ بولنے کے روزے کی منت مان لی ہے، اس لیے میں کسی سے ہرگز بات نہ کروں گی۔ یہ تھا ترجمہ آیت 24 سے 26 کا۔ تفسیر آیت 24۔ پکارنے والے کون تھے؟ ابن عباس فرماتے ہیں مریم صدیقہ علیہ السلام کو یہ بات ان کے نیچے سے جبرائیل علیہ السلام نے پکار کر کہی تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت بات کی ہے۔ اس وقت آپ کی والدہ آپ کو قوم کے پاس لے آئی ہیں۔ مطلب یہ کہ جبرائیل علیہ السلام نے میدان کے زیریں حصے سے بلند آواز سے فرمایا کہ آپ ملول خاطر نہ ہوں۔ رب کی طرف سے مریم علیہ السلام کو تسلی، آیت 25، یعنی کھجور کی ٹہنی ہلا کر کھجوریں کھا سکتی ہو۔ کہا جاتا ہے کہ کھجور کا یہ درخت سوکھ گیا تھا، مگر جہاں بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ درخت تو خشک نہ تھا، مگر اس وقت اس پر کھجوریں نہ تھیں۔ اللہ نے اپنا فضل و کرم ظاہر فرمایا اور اپنا احسان جتایا کہ گھبراؤ نہیں، تمہارے پاس کھانا پینا سب موجود ہے، اس درخت کو ہلاؤ، تر و تازہ پکی پکی کھجوریں جھڑ جائیں گی۔ نفاس والی عورت کے لیے تر اور خشک کھجور بہت مفید ہے، آیت 26۔ انہیں خوشی خوشی کھاؤ پیو اور اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ نفاس والی عورت کے لیے تر اور خشک کھجور سے زیادہ مفید کوئی اور پھل نہیں ہے، جس کی دلیل یہ آیت ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر تم کسی شخص کو دیکھو تو اس سے بات نہ کرنا اور اسے اشارے سے سمجھا دینا کہ آج میرا روزہ ہے، لہٰذا میں بات کرنے سے معذور ہوں۔ یہ تھا سورہ مریم کی آیت 22 سے 26 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بآیات الذکر الحکیم۔